بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے اسلامی تشخص کے حوالے سے بات کی تھی، جس میں ارکان اسلام کا ذکر کیا گیا تھا، اور ارکان اسلام میں سب سے پہلے کلمہ شہادت آتا ہے، اور اس کے بعد 4 مزید ارکان۔ کلمہ شہادت کے بارے میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ اسلام میں انٹری کے لیے کلمہ شہادت لازم ہے، اور کلمہ شہادت کیا ہے؟ یہ ایک عہد ہے، یہ ایک حلف ہے جس کے تحت بندہ یہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں اس سے پیچھے جو کچھ ذہن آئیڈیاز نظریہ رکھتا تھا وہ میں وڈرا کر چکا ہوں، اور اب میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور ساتھ ساتھ بشر ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ اقرار بہت بڑا اقرار ہے، اور اس کی پاسداری کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کلمے سے روگردانی کرنا، اس کے میسج کو دل و دماغ میں نہ بٹھانا، یہ ایک جرم ہے، اور اس جرم کی بابت اللہ نے ضرور پوچھنا ہے کہ تمہیں ایک اقرار تم کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی پاسداری کیوں نہیں کی۔ عزیز طلبہ، اس اقرار کے بعد جو سب سے اہم رکن اسلام کا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ ہے الصلاۃ، جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اس کا نام الصلاۃ ہی ہے، اور نماز اس کا ترجمے کے طور پر نام آتا ہے، لیکن یہ جو نماز کا لفظ ہے یہ الصلاۃ کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا، کیونکہ اسلام کی جو اپنی ٹرمنالوجی ہے، جو الفاظ ہیں، وہ اس کا حق کوئی اور زبان کا لفظ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ تو الصلاۃ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے مومنین پر فرض قرار دی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں نماز کو فرض قرار دیا ہے، اور ایک بندہ جو مسلمان ہوتا ہے، جو اقرار کر لیتا ہے، اس کو سب سے پہلے غسل کرایا جاتا ہے، اور پھر کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو نماز اس پر وارد ہو چکی ہو، خواہ اس کو آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس کو نماز کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو، تاکہ اس کا آغاز شروع ہو سکے، کیونکہ اس کے بغیر جو کلمہ اس نے پڑھا ہے اس کا پریکٹیکل نہیں ہو سکتا۔ اسلام جو ہے عملی دین ہے، نہ کہ زبانی کلامی، بلکہ اس کے سارے اصول و ضوابط سارے عملی طور پر ہیں، اور کوئی بندہ اس عمل سے مفرہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو چھوڑ سکتا ہے، اور جو بندہ چھوڑتا ہے اس کے ایمان پہ حرف آ جاتا ہے، اس کا اسلام پھر ناقص ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، نماز کے حوالے سے یہ سخت وعید ہے کہ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔